بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 422 اس میں فرما رہے ہیں کہ عمل خیر انجام دو اور اس کے چھوٹے سے کو بھی حقیر نہ سمجھو، کہ یہ چھوٹا بھی عمل خیر اگر ہو وہی بڑا ہے اور اس کا خلیل ہی کثیر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کی قبولیت کے لیے حسن نیت شرط ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت پہ تعلق ہوتا ہے اس کا۔ اچھی نیت ہوگی تو عمل قبول ہوگا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ اچھی ہو، عمل انجام دے دیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عمل جو ہے اس کا ضائع ہو جائے، اخلاص اس کا ختم ہو جائے، دوسرے عوامل شامل ہو جائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خطبے میں اپنے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ نیکی انجام دے تو اس کا جنت میں ایک درخت ہوگا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے تو پھر رسول اللہ بہت باغات ہوں گے بڑے، میں نے تو یہ عمل انجام۔ تو پھر آپ نے فرمایا مگر یہ کہ اس کے پیچھے آگ نہ بھیج کے اسے ضائع نہ کر دو، جلا نہ دو۔ تو یہ عمل جو ہے وہ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی انجام دے دیا لیکن اسے باقی رکھنا یہ بھی اہم ہے کہ اسے انسان باطل نہ کر دے۔ اسی طرح صدقات کے بارے میں کہ جو آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات جو ہے وہ باطل نہ کر دو منت سماجت اور اس کو اذیت پہنچا کر کے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اس طرح آپ کے صدقات جو ہے آپ کو اجر ملنا ہے جو وہ باطل ہو جائے گا، اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اور مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تقویٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ عمل انجام دیا جائے تو حسن نیت یعنی تو قبول ہوتا ہے۔ البتہ جو عمل صحیح طریقے سے جو شرائط بیان کی ہیں اس کے ذریعے سے انجام دیا جائے تو فقہی لحاظ سے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ جیسے ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ فقہی اعتبار سے تو نماز مقبول ہے ہماری، اور ہماری فرض ادا ہو جاتا ہے اور واجب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے اگر اس اعتبار سے کریں، حضور قلب سے انجام دیں تو اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا اثر جو ہے اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی بھی چیز جو کہا ہے کہ تھوڑا سا بھی خیر کو خلیل نہ سمجھو، وہ اس پیراہے میں دیکھیں کہ عمل انجام دے دیا، اسے باقی بھی رکھا، لیکن اس کو جو حقیقت کے ساتھ جو انجام دینا چاہیے اس کے ساتھ انجام دیں۔ مثلا زیارت کے بارے میں اتنے سارے جو ہے وہ سالوں گناہ کرتا رہا، زیارت کرنے گیا، ان کا حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کی، اس کے ظاہر کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں کہ نماز جو ہے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، کہ رسول کی حدیث ہے وہی کہ اصحاب سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا بالکل یہی مثال نماز کی ہے، نماز جو ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، مگر کون سی نماز ہوگی؟ وہی جو حضور قلب کے ساتھ حقیقت جو نماز کی اس کے ساتھ ادا کی جائے۔ ویسے ہم ادا کریں گے تو واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے، اس کے جو آثار ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اسی حوالے سے کہ چھوٹا عمل جو ہے وہ خیر جو ہے اس کا چھوٹا عمل بھی کثیر ہوتا ہے، خلیل بھی کبیر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں نیشاپور کے لوگ جمع ہوئے اور اس نے عبداللہ ایک محمد ابن علی کو منتخب کیا تاکہ وہ مدینہ جا کر امام کو شیعوں کے اموال اور ہدایہ جو ہے پیش کرے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک سیل بند رجسٹر بھی دیا جس میں شرعی سوالات جو ہے درج تھے، اور کہا کہ اگر امام مہر توڑے بغیر اس کے جواب دے دیں تو یقین کر لینا کہ وہی حقیقی امام ہے، ورنہ مال واپس لے آنا۔ روانگی کے وقت نیشاپور کی ایک پارسا خاتون شتیتا، جس کی آپ شاید زیارتوں پہ بھی جاتے ہوں گے جب نیشاپور جاتے ہیں، تو وہ بھی آئیں۔ ان کے پاس صرف 1 درہم تھا اور ایک چھوٹا سا جو ہے کپڑا تھا، تو انہوں نے کہا یہی میرا حصہ ہے، امام کو پہنچا دینا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ خدا سے اس حال میں ملوں کہ امام کا حق میرے ذمے رہ جائے۔ تو محمد ابن علی نے کہا کہ اتنی معمولی چیز ادا کر کے مجھے شرمندگی کی بات لگتی ہے بڑی، کہ 1 درہم دوں اور معمولی سا کپڑا۔ مگر شتیتا نے کہا کہ خدا کے حق میں شرمندگی نہیں ہوتی،
تو جب وہ مدینے پہنچا تو پہلے عبداللہ افتح جو امامت کے دعوے دار تھے ان کے وہ آزمایا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مایوس ہو کر جو ہے وہ نکل رہا تھا وہاں سے، تو ایک بچے نے امام کاظم کے گھر کی طرف اسے رہنمائی کی، اس امام کے پاس لے گیا۔ تو امام نے کہا، اے ابو جعفر مایوس نہ ہو، میں خدا کی حجت ہوں اور تمہارے سوالات کے جوابات میں نے کل ہی لکھ دیے ہیں، وہ دفتر میرے پاس لاؤ اور شتیتا کا وہ 1 درہم بھی لے کر آؤ، جس کا وزن بھی امام نے بتایا کہ 1 درہم اور اتنا ہے فلاں۔ تو یہ سن کر وہ حیران رہ گیا کہ امام کو ہر بات کا علم ہے، حتیٰ کہ شتیتا کے 1 درہم کے وزن کا بھی علم ہے کہ کتنے وزن کا ہے وہ۔ تو امام موسیٰ کاظم ہی وہ سمجھ گیا کہ سچے امام ہیں۔ پھر امام نے اس کا دیا ہوا 1 درہم قبول کیا اور کپڑا اور باقی سب اموال جو ہے واپس لوٹا دیے، اور فرمایا کہ شتیتا کو میرا سلام دینا اور یہ 40 درہم اور یہ کفن کا ٹکڑا اسے دے دینا، یہ کپڑا ہمارے کھیت کی روئی سے بنا ہوا ہے اور میری بہن نے اسے اپنے ہاتھوں سے کاتا ہے۔ امام نے مزید فرمایا، جب یہ چیزیں اس کے پاس پہنچیں گی تو وہ 19 دن سے زیادہ زندہ نہ رہے گی۔ 40 میں سے 16 درہم اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے اور 24 درہم صدقے اور اپنے کفن کے لیے بچا کر رکھے، اور اسے یہ بھی کہا کہ میں خود اس کے جنازے پر نماز پڑھوں گا۔ جب وہ نیشا پور واپس آیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کے اموال امام نے قبول نہیں کیے تھے وہ فتحی فرقے میں شامل ہو گئے ہیں جو دعوے دار تھا، لیکن شتیتا اپنے ایمان پر مضبوط رہی۔ تو امام کا سلام انہیں پہنچایا اور رقم، اور امام نے اس کو کچھ رقم جو دی تھی وہ، اور کفن جب اسے دیا تو وہ خوش ہوئی، اور جیسا کہ امام نے فرمایا تھا کہ 19 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور امام کاظم خود نیشا پور تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، کوئی بھی عمل جو آگے جو بیان ہوا تھا کہ کسی سے تم یہ نہ کہو کہ یہ جو ہے فلاں جو ہے مجھ سے زیادہ جو ہے خیر انجام دینے کا اہل ہے، یعنی اپنے سے جو ہے دور نہ کر دو کہ دوسرا انجام دے اس کو۔ کوئی بھی عمل خصوصاً جب اجتماعی ہو خدا کی جانب سے یہ توفیق ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح لوگوں کا اپنے مسائل کے لیے کسی خاص شخص کی طرف رجوع کرنا وہ بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہم جو ہے خاص طور پر جب زیادہ لوگ آئیں، خاص طور پر پبلک ڈیلنگ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو وہ اکتا جاتے ہیں، بلکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کی جانب سے توفیق ہے، خدا کی جانب سے عطا کردہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس سے اکتانا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ اگر احادیث دیکھیں کہ مومن کی حاجات پوری کرنے کے بارے میں جو روایات کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مومن کی حاجت پوری کرے وہ اس روز عرش پروردگار کے سائے میں ہوگا جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کام کے لیے فلاں سے رجوع کرو جب کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ اس کو انجام دینے کی قدرت و اختیار رکھتے ہوں۔ اور ایک اور اہم بات کہ اجتماعی لحاظ سے ایک اور برائی یہ بات کہہ کر کہ اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو اس کے لیے اہل ہیں وہ دوسرا انجام دے دے گا، اس سے جو ہے ایک جو ہے اجتماعی برائی جو ہے تکبر، اس سے بھی جو ہے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ بچنے کا ایک عملی درس ہو سکتا ہے کہ خیر و انجام دینے والے بہت سے لوگ ہیں۔ انسان کوئی بھی عظیم کام ہی انجام کیوں نہ دے رہا ہو، یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی اس کے کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے سرکردہ ہیں، یعنی ہم نہ ہوں گے تو یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ امام نے یہ فرما دیا کہ اسے جو ہے خدا کا احسان سمجھو کہ خدا نے تمہیں منتخب کیا کہ یہ ذمہ داری تم ادا کر رہے ہو، تو اسے جو ہے خدا کا احسان سمجھو، لطف و کرم سمجھو۔